جہاں تک 20 جنوری کی بات ہے، 2-3 ساتھیوں کو 20 تاریخ آئی ہے، 20 کو نواز شریف معاملہ ہے نا، نواز شریف کے مرنے سے جو افراتفری پیدا ہوگی وہ 20 تاریخ کو ہوگی۔ اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے قیامت کی کئی نشانیاں بحیثیت مسلمان ہمیں پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور ان سب کے متعلق بہت زیادہ بات بھی کی جا رہی ہے۔ بہت سے علماء کرام اور دنیا بھر میں موجود مذہبی اسکالرز اس موضوع پر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، جہاں انہوں نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قیامت کی کئی نشانیوں کی وضاحت بھی کی اور ان کے پورا ہونے کے ثبوت بھی فراہم کیے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بھی اسی متعلق ہے۔ یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی بہت سی نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، جن میں اہم نشانیاں یہ ہیں کہ قیامت سے پہلے دجال کا فتنہ ظاہر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، یاجوج ماجوج کی قوم بھی ظاہر ہوگی، سورج ایک دفعہ مغرب سے نکلے گا، اور ایک سب سے بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اس سب کے علاوہ ایک اہم نشانی جو کہ بہت سے محدثین کی بیان کردہ ہے، وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں سچے خواب دکھائے جائیں گے، کیونکہ وحی کا سلسلہ تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو سچے خواب دکھائیں گے، اور قیامت کے قریب ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ ناظرین، اس وقت کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں سچے خواب آتے ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک نام لاہور کے رہائشی محمد قاسم کا بھی ہے، جو کہ اس وقت ایک جانی مانی ہستی کے طور پر گنے جا رہے ہیں۔ پچھلے کچھ سالوں میں محمد قاسم ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آئے ہیں جو اپنے خوابوں کی وجہ سے لوگوں میں کافی مقبولیت حاصل کر چکے ہیں۔ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ مستقبل میں امام مہدی کے طور پر جانے جائیں گے، چنانچہ اس وقت لوگوں کی ایک بڑی تعداد محمد قاسم کے ساتھیوں میں شمار ہو رہی ہے۔ ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت امام مہدی کے حوالے سے جتنی بھی نشانیاں احادیث میں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بہت سی چیزیں محمد قاسم کے حوالے سے بالکل پوری ہو چکی ہیں۔ ناظرین، احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی کی پیشانی چوڑی اور ناک اونچا ہوگا، دیکھنے میں وہ بنی اسرائیل میں سے دکھائی دیں گے۔ ان کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا، اور محمد قاسم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے قریباً 500 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، اور ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خواب میں کئی اشارے دیے ہیں، باقاعدہ بات چیت کی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی صحابہ کرام کے حوالے سے خواب بھی دیکھے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ انہیں 2014 سے ایسے خواب دکھائے جا رہے ہیں جن کا تعلق دین اسلام اور قیامت کی نشانیوں سے ہے۔ اپنے خوابوں کے ذریعے انہوں نے مستقبل میں ہونے والے کئی واقعات کی پیشن گوئی بھی کی جو کہ پوری بھی ہوئیں، جن میں خاص طور پر ذکر کیا جاتا ہے عمران خان کی حکومت اور اس کے خاتمے سے متعلق۔ جو بھی محمد قاسم نے کہا وہ سچ ثابت ہو گیا۔ ابھی حال ہی میں یہ خبر آئی ہے کہ محمد قاسم کے خوابوں میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ دنیا پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے، اور اس کے حوالے سے 20 تاریخ کا ہنسا دیا گیا ہے، جس میں یہ پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ یہ 20 جنوری 2024 کا ذکر ہے۔ محمد قاسم اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ 20 کا ہنسا ان کے بہت سے ساتھی بھی اپنے خواب میں دیکھ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن خوابوں کے ذریعے پیشن گوئی کرنے کی یہ صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی انہیں عطا کی گئی ہے، اور اس کے مطابق 20 جنوری 2024 ہی وہ دن بن رہا ہے جس کے متعلق خوابوں کا ایک پورا سلسلہ 2018 سے چل رہا تھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل کیا جائے گا، اور ایسی افراتفری کا عالم ہوگا کہ اسے قیامت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب باتوں کی تصدیق کہاں سے ہوگی اور کون کرے گا، کیونکہ پہلی دفعہ سننے میں یہ سب باتیں کسی بھی ذی شعور انسان کو بہت ہی عجیب اور بے معنی لگتی ہیں۔ اگر ویڈیوز تصاویر دیکھی جائیں تو محمد قاسم دیکھنے اور سننے میں کوئی اتنی سیر انگیز شخصیت کے مالک دکھائی نہیں دیتے کہ جن کے دیکھتے ہی دل پر کوئی وجد یا رعب طاری ہو سکے اور فوراً ہی ان کی باتوں پر ایمان لایا جا سکے، لیکن روز بروز ان کے ماننے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد دیکھ کر ایک مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو سکتا ہے کہ کیا واقعی ان کی کہی گئی سب باتوں اور خوابوں کا تعلق حقیقت سے ہے، یا یہ سب خدا نخواستہ مسلمانوں کے لیے کسی نئے فتنے یا آزمائش کا باعث بننے والا ہے۔ چنانچہ اس سب کے متعلق بہت سے لوگ دیگر علماء کرام سے رابطہ بھی کر رہے ہیں، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا واقعی محمد قاسم جیسی شخصیت کو مستقبل میں حضرت امام مہدی کے طور پر اپنایا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی یہ وہی وقت ہے کہ جب حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے۔
नाज़रीन, यकीनन आपके जहन में ये सब ख्यालात मौजूद होंगे, तो आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में मौजूद कई नामी गरामी उलमा जिनका बहुत नाम है और लोग इन्हें बहुत ज्यादा मानते हैं, इनके मुताबिक मोहम्मद कासिम के मुतल्लिक ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है। कई आलिम हजरात का कहना है कि जिन ख्वाबों का जिक्र वो करते हैं, इन्हें शैतानी ख्वाब और वसवसे के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस बात के जवाब में मोहम्मद कासिम का साथ देने वाले उलमा का कहना है कि हदीस का मफहूम है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि उसने मुझे ख्वाब में देखा है, तो उसने यकीनन मुझे ही ख्वाब में देखा है, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल ये शबी इख्तियार नहीं कर सकता। चुनांचे मोहम्मद कासिम के ख्वाब शैतानी नहीं हो सकते। दूसरी तरफ ये साबित करने के लिए कि शायद मोहम्मद कासिम ही हजरत मेहदी हो सकते हैं, इनके साथियों ने कई ऐसी निशानियां बताई हैं जो कि इन पर पूरी उतरती हैं, जिनमें सबसे पहले इनकी उम्र का 40 साल होना, बगैर दाढ़ी के मगरबी तर्ज लिबास और शक्ल सूरत जो कि बनी इसराइल से मुशाबे बताई जाती है, और इनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कासिम होना भी एक निशानी कही जाती है। इस बारे में ये जानना जरूरी है कि मोहम्मद कासिम ने खुद अपने तौर पर ऐसा कोई दावा नहीं किया कि वही हजरत इमाम मेहदी हैं, लेकिन जिस तरह के ख्वाबों का जिक्र इन्होंने किया है, इन्हें देखते हुए इनके साथी ये बात मान चुके हैं। इसलिए जब इनसे सवाल किया जाता है कि अगर इनके मुताबिक ये हजरत इमाम मेहदी हैं, तो अभी तक इन लोगों ने इनके हाथ पर बैत क्यों नहीं की, जिसका जवाब ये दिया जाता है कि पहले तस्लीम करना जरूरी है, और हदीस के मुताबिक जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होना है तो उस वक्त इनकी उम्र 40 साल होगी, और 50 साल की उम्र में लोग इनके हाथ पर बैत करेंगे। तो अगर देखा जाए तो मोहम्मद कासिम के मुताबिक वो ये ख्वाब कई सालों से देख रहे हैं, लेकिन जब इनकी उम्र 40 साल हुई तब अल्लाह ताला ने इन्हें ख्वाब के जरिए ये हुक्म दिया कि वो दुनिया को अपने ख्वाबों के बारे में बताएं, और बैत के लिए अभी वक्त नहीं आया। प्यारे साथियों, इन्हीं बातों और दावों को सामने रखते हुए दीन के एक तालिब इल्म ने मौलाना से सवाल किया कि क्या कोई हकीकतन ऐसी निशानी मौजूद है जिसे देखकर हम याद कर लें और हजरत इमाम मेहदी को खुद पहचान सकें। तो आलिम साहब का कहना था कि ऐसी कोई निशानी मौजूद नहीं है। ज़ाहिरी हुलिया तो कई लोग अपना सकते हैं, लेकिन जब हकीकत में वो दिन आएगा और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर हो जाएगा तो अल्लाह खुद ब खुद मुसलमानों के दिल उनकी तरफ मायल कर देगा, और हर मोमिन दिल ये गवाही देगा कि यही हजरत इमाम मेहदी हैं। बाकी अल्लाह ही बेहतरीन जानने वाला है। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें और आप सबको दीनों ईमान की आजमाइशों से बचाए और हर किस्म के फितने से बचने की सलाहियत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।